جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ کوئی ایک خطبہ نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا تھا، اسی خطبے کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر حج کے دوران مختلف چھوٹے بڑے خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ چنانچہ 4 تو ایسے خطبے تھے جو آپ نے باقاعدہ طور پر تفصیل سے ارشاد فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ یوم الترویہ کو ارشاد فرمایا، 8 ذی الحج کو، جب لوگوں نے مینا کے لیے نکلنا تھا مکہ مکرمہ سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ تیسرا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو، جو ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، بقرہ عید کا، تو اس یوم النحر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع سے تیسری مرتبہ خطاب فرمایا، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذی الحج کو مینا کے میدان میں ہی صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ یہ 4 خطبے ان مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ان 4 خطبوں کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر صحابہ کرام آپ سے سوالات کرتے رہے حج کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جوابات دیتے رہے۔ تو اس پورے سفر کے دوران ان تفصیلی 4 خطبوں اور چھوٹے موٹے سوال و جواب کے سیشنز کو ملا کر جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، محدثین نے اسے محفوظ کیا، اور ان تمام کے مجموعے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع یہ صرف وہی خطبہ نہیں ہے، یعنی جو ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے حدیث کی کتابوں میں روایات پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد صرف وہی خطبہ نہیں ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا ہو، بلکہ مختلف مقامات پر حج کے دوران آپ علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرماتے رہے، صحابہ سنتے رہے، اور بعد میں اپنی یادداشت کو کام میں لاتے ہوئے انہوں نے جو روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں اور آپ کے حج کے دوران ارشادات کے بارے میں، تو محدثین نے اسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے محفوظ کیا۔